بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جو خلافت کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں۔ خلافت کے متعلق کچھ وضاحت آپ کو بتائیں گے۔ خلافت کے حقدار دو لوگ ہیں۔ خلافت طریقت کے حقدار دو لوگ جو اپنے پیر و مرشد سے بیعت پا کر، بیعت حاصل کر کے اپنی پیر کی محبت میں فنا ہو جانے والے کو خلافت طریقت عطا کیے جائے۔ دوسرا، جو اپنے پیر کی غلامی میں، جو اپنے پیر کی خدمت میں زندگی بسر کر دے، زندگی گزار دے، اس شخص کو خلافت کا حق ہوتا ہے۔ آج خلافت ایسا ہو چکا ہے، خلافت طریقت اگر کوئی پیسے دے تو خلافت عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ خلافت میں جمع نہیں ہے۔ پیر کی غلامی میں مرید اپنی زندگی کو صرف کر دینا چاہیے، انہی کو خلافت دینا بہتر ہے۔ جیسا کہ گھوڑے کو ہی نال باندھا جاتا ہے، وہی نال اگر کتے کو باندھے جائے تو کیا ہوگا؟ کتے کے پیر میں زخم ہو کر کتے کی زندگی ہی بری ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خلافت کے جو حق ہیں، جو خلافت کے قابل ہیں، انہی کو خلافت دینا چاہیے، وہی حقیق ہے۔ نااہل لوگوں کو خلافت دینا پیر کے لیے باعث عذاب ہے۔ پیر اپنے مرید کو خلافت جب عطا کرتے ہیں جب اپنے پیر کے دل میں مرید کا اعلیٰ مقام ہونا چاہیے۔ جے بیٹھے بیٹھے یہ خلافتیں لے لینا، بیعتیں ہو جانا، یہ طریقت میں مناسب نہیں ہے۔ طریقت کو یہ بہت بڑا دھبا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیر کی محبت میں مٹ جانا، انہی لوگوں کو خلافت کے حقدار ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئیوں مثالیں ہمارے ہی بستی میں موجود ہیں۔ اپنے پیر کی رات دن ان مریدوں خدمت کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کی۔ اس کے بعد پیر ہے نا جا کر اپنے مریدوں کو خلافت عطا کرتے ہیں۔ خلافت پیر و مرشد کے دل میں الہام ہو کر جو ادا کیا جاتا ہے، وہی خلافت، بہترین خلافت کہا جاتا ہے۔ صاحب مجھے خلافت دے دیجئے، مجھے خلافت چاہیے، یہ پوچھنا بھیک مانگنا ہے۔ جو عطا ہوتا ہے پیر و مرشد سے وہ صدقہ ہے، پیر سے پوچھنا یہ بھیک مانگنا ہے۔ خلافت عطا ہونا یہ بہت بڑی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث نصیب ہے۔ پہلے جو لوگ خلافت کو طلب کرتے ہیں، جو خلافت لے کر رنگ رچاتے ہیں، یہ تمام جتنے بھی طریقت کے اندر جتنے بھی اکابرین ائمہ اکرام ہیں، جو سلاسل کے جو بڑے بزرگان دین جو گزرے ہیں، ان پر لوگ ہے نا انگلی اٹھاتے ہیں۔ جو نااہل لوگوں کو خلافت دے کر اپنے پیراں گزر جاتے ہیں، چل جاتے ہیں، بعد یہ فضول لوگوں سے فضول باتیں ایسے جاہل پیروں کی وجہ سے سننا پڑتا ہے۔ اسی لحاظ سے
اس اعتبار سے اہل لوگوں کو خلافت دیں، نااہل لوگوں کو خلافت دینا اس کے لیے بھی مصیبت ہے، پیر و مرشد کو بھی اس کے ذریعے سے مصیبت ہے۔ لہذا چھوٹی زبان بڑی بات کہتا ہوں، کسی پیر و مرشد کو میری بات سے کوئی تکلیف ہو تو مجھے معاف کیجیے، کیونکہ آج کا ماحول یہ ہو چکا ہے، مجھے آنگ میں حاضری آتی ہے، مجھے فلاں بزرگ آتے ہیں، مجھے فلاں بزرگ کی حاضری ہوتی ہے، یہ سب شریعت کے بھی خلاف ہے، طریقت کے بھی خلاف ہے، تصوف کے بھی خلاف ہے۔ برائے مہربانی ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ خود جس طرح سے بیج زمین میں بو کر جھاڑ اگتا ہے، اسی طرح سے اپنے نفسوں کو اصلاح کر کے، اپنے نفسوں کو تطہیر پاک بنا کے، اپنے پیر و مرشد بنا کے، اپنے پیر و مرشد کی محبت میں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہمارے اس جو طریقت کا جو منصب پائے ہیں اسے بلند کرنا چاہیے، اسی میں مقام پانا چاہیے۔ چند ہفتے ایک صاحب کے ساتھ وقت گزار لے کر میں بھی خلافت لے لیا، میں بھی 10 ہنگوٹیاں 20 ہنگوٹیاں پہن لیا کر کے، کچھ رنگ کرنے والے لوگ ہی ایسے پیروں سے بچے۔ اللہ تمام کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے ایسے جاہل پیروں سے۔ اور کھیل مذاق ہو چکا ہے، طریقت کھیل مذاق ہو چکا ہے، پیسے دے تو بیعت، پیسے دے تو خلافت، اللہ اللہ، جو بیعت کا مقصد ہی آج کے پیر، چند پیر، سارے پیر نہیں کہتا ہوں میں، تمام شیخ پیروں کو نہیں کہتا ہوں، چند پیر ایسے بھی ہیں ہمارے بستی میں بھی ہیں، اور دوسرے ہمارے بستی کے قریب جتنے جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کے چند پیر ایسے بھی ہیں، پیسے دے دو خلافت، اللہ اللہ، استغفر اللہ، اللہ ایسے پیروں سے حفاظت فرمائے، ہمیں کامل پیر عطا فرمایا ہے الہ العالمین۔ تمام مریدین کے جو اپنے پیر و مرشد بتائی ہوئے طریقے پر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، سنوسیہ ہو، رفاعیہ ہو، شداریہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، تمام سلاسل میرے سر کے اوپر ہیں الحمدللہ۔ اور میں تمام پیروں کی بھی قدر کرتا ہوں، تمام علماء کی بھی میں قدر کرتا ہوں، لہٰذا جو اہل لوگ ہیں ان کو خلافت عطا فرمائے، جو نااہل ہیں ان کو خلافت ہرگز نہ عطا کریں، ہرگز نہ۔ میں برائے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اہل لوگوں کو خلافت عطا فرمائے، نااہل لوگوں کو خلافت دینا اس کے لیے بھی پیر کو بھی اس میں نقصان ہے۔ السلام علیکم۔